بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی این ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے مزیدار سے دہی بڑے کی ریسیپی لے کر آیا ہوں۔ اس کے لیے بیسن کے ساتھ بڑے ہم خود تیار کریں گے۔ اکثر شکایت رہتی ہے کہ بڑے کے اندر بیسن کی گٹلی رہ جاتی ہے اور بڑے جالی دار بھی نہیں بنتے۔ اسی طرح کے سبھی پوائنٹس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 2 کپ بیسن، 1 ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون لال مرچ، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، 1/4 ٹی اسپون لہسن پاؤڈر، ½ ٹی اسپون اجوائن۔ اجوائن کو ہاتھ سے مسل کے شامل کریں گے۔ اسی طرح ہاتھ سے مسل کے ½ ٹی اسپون زیرہ ڈالیں گے۔ پہلے اس کو ڈرائی مکس کر لیں گے تاکہ سارے انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو جائیں، اور دوسرا بیسن کے اندر اگر کوئی لمپس وغیرہ ہیں تو وہ ختم ہو جائیں۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے۔ پہلے ½ کپ سے سٹارٹ کریں گے، اچھے سے مکس کریں گے اور تھک بیٹر بنائیں گے۔ ہم نے ٹوٹل 1 کپ پانی ڈالنا ہے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ساتھ وسک یا چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے۔ مطلب آپ 1 کپ پانی کو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں اور پھر شامل کریں۔ فوراً سے آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا۔ 5 سے 7 منٹ اچھے سے مکس کریں تاکہ ایسی کنسسٹنسی آئے۔ اگر آپ کی تھکنس یہ نہیں آ رہی یا آپ نے بہت زیادہ پتلا کر دیا ہے تو تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیں۔ اتنا تھک کر لینے کے بعد اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا۔ اب 3 سے 4 منٹ اس کو دوبارہ مکس کریں گے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو مکس کرنا ہے۔ پہلی دفعہ آپ جس طرف مکس کریں گے باقی دفعہ بھی آپ نے اسی طرح مکس کرنا ہے۔ اس طرح ان میں ایئر آ جائے گی، اور جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہ پھولے پھولے سپونجی اور جالی دار بنیں گے۔ اب ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ بیٹر صحیح بنا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم چھوٹے باؤل میں پانی لیں گے اور تھوڑا سا چمچ سے بیٹر لے کے اس میں ڈراپ کریں گے۔ اگر پانی میں یہ فلوٹ کر کے اوپر آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر یہ پانی میں نیچے بیٹھ جائے، اوپر نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹر صحیح نہیں بنا۔ تو آپ اس بیٹر کو دوبارہ اسی طریقے سے مکس کر لیں، اور تب تک مکس کرتے رہیں جب تک یہ پانی میں ایسے فلوٹ نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارا بیٹر فلی ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے۔ ایک پین میں آئل لیں گے اور چمچ کی مدد سے بیٹر لیں گے اور پین میں ڈال دیں گے۔ چمچ کو یا جس سے آپ ڈال رہے ہیں اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اوپر سے ہٹنے نہیں دینا۔ پہلی دفعہ جس جگہ پہ آپ کا بیٹر گرا ہے اس سے چمچ کو ہٹانا نہیں ہے، اسی کے اوپر مزید بیٹر ڈالنا ہے، نہیں تو اس کی شیپ خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ آئل کا ٹمپریچر بالکل لو ہونا چاہیے۔ جتنے ہمارے آئل کے ببلز بن رہے ہیں اتنا ہی آئل کا ٹمپریچر ہونا چاہیے۔ اگر آئل زیادہ گرم ہوا تو جو ہی آپ ڈالیں گے یہ نیچے سے پک کے سلپ ہو جائیں گے اور اس طرح سے راؤنڈ شیپ نہیں آئے گی۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ ان کو فرائنگ پین میں فرائی کریں یا ایسے برتن میں فرائی کریں جس کا باٹم فلیٹ ہو، مطلب نیچے سے گول برتن میں فرائی نہ کریں۔ 8 سے 10 منٹ لو فلیم پر ان کو پکا لیں گے۔ جوں جوں یہ پکتے جائیں گے یہ پھول کے بڑے ہو جائیں گے۔ دونوں طرف سے آپ نے ایک ہی جیسا پکانا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ سائڈز بھی چینج کرتے رہیں گے۔ ٹمپریچر آپ نے لو ہی رکھنا ہے، نہیں تو یہ یکدم باہر سے ڈارک ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ پیارا سا لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے۔ اب ان سب کو ہم پیپر ٹاول پر نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل نکل جائے۔ نکال لینے کے بعد ان کو فلی ٹھنڈا کر لیں گے۔ نکال لینے کے بعد بہت ضروری ان کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ باہر سے کرسپی ہیں اور اندر سے سپونجی ہیں۔ الحمدللہ بیسن بھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا اور کوئی گٹلی نہیں بنی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ ایک باؤل میں لیں گے آدھی گٹھی پودینہ، 1/4 گٹھی ہرا دھنیا، 6 سے 7 عدد ہری مرچ، 3 سے 4 جوے لہسن، 1 ٹی اسپون سفید زیرہ، 1 ٹی اسپون چینی۔ ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے۔
اب اس میں ڈال دیں گے 1/4 ٹی اسپون کالا نمک، 1/2 ٹی اسپون سادہ نمک اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے دہی۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ چٹنی کو آپ نے بہت گاڑھا بھی نہیں کرنا اور بہت پتلا بھی نہیں رکھنا، چٹنی کی یہی تھکنس ہونی چاہیے۔ بڑے ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ان کو ہم نارمل پانی میں سوک کر دیں گے۔ گرم پانی بالکل بھی نہیں لینا، نارمل ٹمپریچر کا پانی لینا ہے۔ اور دوسرا، بڑے آپ نے ٹھنڈے کر کے پانی میں ڈالنے ہیں، نہیں تو بیسن کی گٹلی اندر بن جائے گی۔ اب 30 منٹس کے لیے ان کو ریسٹ دیں گے تاکہ یہ پھول جائیں۔ اب 750 گرام دہی لیں گے، اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل اسپون چینی، ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے 1 ٹی اسپون نمک، 1/2 ٹی اسپون کالا نمک، 1 ٹیبل اسپون دھنیا اور زیرہ جس کو ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد گرائنڈ کر لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ۔ اگر آپ چاٹ مسالہ شامل نہیں کر رہے تو 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دیں۔ اچھے سے مکس کر لینے کے بعد 1 کپ بالائی کے ساتھ دودھ شامل کریں گے۔ وسک یا چمچ کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ چینی ڈیزالو ہو جائے۔ دہی کی بالکل ایسی کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے۔ ویسے تو دہی بڑوں کے لیے دہی پتلا ہوتا ہے، لیکن آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا۔ 30 منٹس کے بعد ان کو پانی سے نکال کے نچوڑ لیں گے۔ آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ سارا پانی اس کے اندر سے نکل جائے۔ بہت زور سے آپ نے نہیں دبانا، نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ساروں سے پانی نچوڑ لیں گے۔ اب جو دہی ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے دہی ڈالنا ہے تاکہ بڑے اس میں ڈپ ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہم نے گرین چٹنی پریپیئر کی تھی وہ تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے۔ چٹنی آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا باریک سلائسز میں کٹ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے۔ اسی طرح تھوڑی سی املی کی چٹنی شامل کریں گے۔ اس کی ریسیپی چینل پر موجود ہے اور لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جائے گی آلو بخارے کی چٹنی، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ چٹنی آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دہی اس کے سنٹر میں اور ڈالیں گے۔ اور اب جائے گی تھوڑی سی پاپڑی کو ہاتھ سے توڑ کے ڈالنا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سے دہی بڑے تیار ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ بڑوں کو فرائی کر لینے کے بعد ٹھنڈا کر کے زپ لاک بیگ میں سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے اور یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے محبت ہے، اس لیے سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اب بغیر کوئی دیر کیے ان مزیدار سے دہی بڑوں کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی سی بائٹ بنا لیتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار ہے ماشاءاللہ، بالکل سافٹ، منہ میں گھلنے والے اور جالی دار ہونے کی وجہ سے دہی بھی ان کے اندر صحیح سے ابزارب ہوا ہے اور چٹنیوں کے ساتھ ان کا فلیور اور بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔